حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلاموں کے تحفے اور درودوں کے گجرے پیش کرنے کے بعد سامعین ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، جس کا پہلا عشرہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا صدقہ اللہ ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے اور ماہ سیام کا ادب اور اس کا احترام کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ نماز کے متعلق گفتگو گزشتہ دنوں سے جاری ہے۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض میں سے سب سے بڑا فریضہ وہ نماز ہے۔ سب سے بڑا فریضہ نماز ہے، اور نماز وہ عمل ہے جس عمل کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری امت سے نماز کا سوال ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کس قدر اور اہم ضروری ہے، اور اس کے ترک کرنے والے کا انجام کتنا سخت ہوگا اور ہولناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پر نماز کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، قرآن ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی تصدیق کرتے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے۔ اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کا ذکر کیا، غیب کی تصدیق کرنے والے ان کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، اور دیے ہوئے رزق میں سے اس کے رستے پر خرچ کرنے والوں کا ذکر کیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ فرماتا ہے تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصی درمیانی نماز کی، نماز عصر کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت
ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ فرماتا ہے صالحین مرد وہ ہے کہ ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز پڑھنے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے، صالحین مرد وہ ہے۔ اب جہاں جس کو مرد کا نام دیا گیا، مرد وہ ہے کہ جو نماز کے وقت، صالحین وہ ہے جو نماز کے وقت جس کو جس کی خرید و فروخت نے وہ روکے رکھا، وہ مرد نہیں ہے، وہ صالحین میں سے نہیں ہے۔ مرد وہ ہے، صالحین مرد وہ ہے کہ جس کو نماز کے وقت کے اندر اس کی خرید و فروخت نے نہیں روکا اور سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ قیامت کے اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ پتہ چلا بے نمازی قیامت کے دن سے نہیں ڈرتا، نمازی قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، اور وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نماز ادا کرتا ہے، جنت کی طلب کے لیے نماز ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ نمازی اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اس کا خوف بھی رکھتا ہے، جنت کی طلب بھی رکھتا ہے، اور نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے۔ بے نمازی کو تو خوف ہی نہیں ہے کسی چیز کا، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا، اس کو خبر ہی نہیں وہ دن کتنا بڑا دن ہوگا۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، قیامت کے دن کے سوا کسی اور چیز کو اللہ نے بڑا نہیں کہا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ جنت میں کتنا بڑا دن تھا، وہ جنت میں رہے، جنت سے زمین پر بھیجے گئے اس دن کو بڑا قرار نہیں دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس دن کو بڑا دن قرار نہیں دیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلی، قرآن میں ذکر ہے، باپ نے بیٹے کو ذبح کیا، اس دن کو بڑا دن قرار نہیں دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اس دن کو بڑا دن قرار نہیں دیا گیا۔ کس دن کو بڑا دن قرار دیا گیا؟ قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر کوئی نفس و نفسی کے عالم کے اندر ہوگا، اور بے نمازیوں کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے سیاہ رنگ کے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن، قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے، اور گرمی کی تکلیف اور شدت کی وجہ سے زمین دھات میں تبدیل کر دی جائے گی، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور اس دن کتنی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، کتنے ایسے چہرے ہوں گے قیامت کے دن کہ جن کے چہرے دیکھنے کے قابل نہ ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ سوال کیا جائے گا، جواب آئے گا
کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ سوال ہوگا کہ جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو جواب آئے گا یہ میرے محبوب محمد کی وہ امت ہے جو 5 وقت کا تازہ وضو کر کر رب کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوئے والے ہیں۔ ان کی کتنی اہمیت ہوگی قیامت کے دن بھی، ان کی کتنی فضیلت بیان کی جائے گی قیامت کے دن بھی، کہ ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور میرا خود رب اعلان فرمائے گا یہ میرے وہ محبوب اور صالحین بندے ہیں کہ جو دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی آواز کی صدا گونجتی تھی، اس اذان کو سن کر یہ مسجد کے اندر آ جاتے تھے اور میری عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ان کے وضو والے اعضاء قیامت کے دن چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کا وضو ان کے حق کے اندر گواہی دے گا اور ان کو جنت کے اندر لے جائے گا۔ ان کے حق کے اندر ان کی نماز گواہی دے گی۔ یہ پورے کا پورا شریر انسانی ڈھانچہ ان کے حق میں گواہی دے گا، اور یہ بندے کو جنت کا پروانہ سنا دیا جائے گا، جنت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو صالحین مرد وہ ہے جو قیامت کے دن سے ڈرے، اللہ کا خوف رکھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اور نماز پڑھ کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے۔ جو شخص اپنے رب کے حضور 5 وقت حاضر ہو جاتا ہے، نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ آج ہم کاروبار کی وجہ سے اور اپنے دنیاوی معاملات کی وجہ سے اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو عصر کی نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے، عصر کی نماز ادا نہیں کرتے۔ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا اس کے لیے عصر کی نماز بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خصوصی درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز نماز عصر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جلوہ فرما ہے، صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ ایک عورت آئی اور آ کر آواز دینے لگی، چیخ و پکار کرنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، میری صلاح فرمائے، مجھے پاک کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان جلوہ فرما تھے، مجمع کو چھوڑا، مسجد نبوی کے دروازے پر تشریف لائے۔ آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا زور زور سے مجھے پکارنا اور مجھے بلانا اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے نا تو ساری زندگی کے اندر آپ عصر کی نماز قضا نہیں کریں گے۔ ساری زندگی کے اندر اگر یہ بات آپ کے دل کے اندر اتر جائے تو آپ کو پتہ چلے کہ عصر کی نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ سرکار کی بارگاہ کے اندر وہ بلند آواز سے آواز دینے والی عورت مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہونے والی، حضور تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا تیرے آواز دینے کی وجہ کیا ہے، بلند آواز سے چیخ و پکار کرنے کی وجہ کیا ہے، اور بار بار یہ کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، میری صلاح فرما دیجئے، میں گناہ کر کر آئی ہوں، مجھے معافی لے دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا کیا بات ہے۔ جب حضور تشریف لائے تو اس عورت نے کیا کیا، حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر تجارت کے ارادے سے سفر پر ہے، میں نے اس کی غیر موجودگی کے اندر گناہ کیا،
اور اس گناہ کے سبب مجھے حمل ٹھہرا، میں نے اس بچے کو جنم دیا، جنم دینے کے بعد میں نے اسے قتل کر دیا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گفتگو کو سنا، سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے ایک گناہ نہیں کیا، تو نے دو گناہ کیے ہیں۔ ایک گناہ یہ تھا کہ تو نے زنا کیا ہے، دوسرا گناہ اس سے بھی بڑا یہ کیا کہ اس کا کیا قصور تھا، تو نے اپنے بیٹے کو ناحق قتل کیا ہے۔ اب تو دونوں گناہوں کی سزاوار ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس نے یہ مسئلہ رکھا، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میری صلاح فرمائیے، میری بات سنیں۔ جب حضور نے اس عورت کی بات سنی، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور آنسو آنے کے سبب آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حمدن طیبا کثیرہ۔ اگلا جملہ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ اس سے قبل وہ عورت اپنی غلطی مان چکی، اپنا جرم قبول کر چکی، اپنے گناہ جو اس سے ہوئے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر چکی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی گفتگو کو سن کر بجائے اس کے کہ اسی طرف توجہ فرماتے، مگر ایسا نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بدبخت عورت، اے جاہل عورت، ایک نہیں دو گناہ کرنے والی عورت، جس شدت کے ساتھ تو مجھے پکار رہی تھی اور جس لہجے کے ساتھ، جس طبیعت کے ساتھ تو مجھے پکار رہی تھی، میں نے تو کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تیرے رونے کی وجہ یہ ہے، تیری چیخ و پکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرا مجھے نام لے کر مسجد نبوی سے باہر بلانے کی وجہ یہ ہے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی، کہ شاید تیری عصر کی نماز ضائع ہو گئی ہو، مگر تیرا تو معاملہ ہی کچھ ہو گیا۔ تو مفہوم کیا نکلا؟ جو اس عورت نے گناہ کیا تھا بظاہر وہ گناہ بہت بڑا گناہ تھا، مرد کی غیر موجودگی کے اندر جس کے نکاح میں تھی اس کے ساتھ اس نے صحبت نہیں کی، کسی غیر محرم کے ساتھ کی ہے جو اس کے نکاح میں نہیں تھا، وہ بھی گناہ تھا۔ پھر اس کے عمل ٹھہر جانا اور بچے کو جنم دینے کے بعد بچے کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ تھا۔ سرکار فرما رہے ہیں یہ بھی گناہ، مگر تو نہیں جانتی اس سے بھی بڑا گناہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا تیری عصر کی نماز قضا ہو چکی ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ! اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ تو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے، تو سمجھ لے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے کہ جس نے اللہ کے حق کو ضائع کر دیا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنا، جان بوجھ کر نماز کو فوت کر دینا، جان بوجھ کر غفلت کا شکار ہو جانا، من ترک فی الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کیا۔ علماء فقہاء محدثین فرماتے ہیں اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تخلیق کا مقصد جو ہے صحیح معنوں کے اندر ہمیں اس کی اللہ پہچان عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، خرابی ہے ان بے نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی اہمیت سے بے خبر ہے۔ اہمیت کیا ہے ان کو خبر ہی نہیں، ان کو علم ہی نہیں کہ نماز سے کیا ملتا ہے، نماز سے کیا حاصل ہوتا ہے۔
اور حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے، نماز سے تقوی ملتا ہے، نماز سے پرہیزگاری ملتی ہے، اور نماز سے بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب بندے کا دل نرم ہو جائے تکبر ختم ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جائے، غرور خاک کے اندر مل جاتا ہے۔ جب بندہ اپنا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے رب کے حضور اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، آؤ آج وقت ہے، میں برکتوں والا مہینہ ہوں، اگر کوئی بے نمازی ہے تو میں اس کو نمازی بنانے آیا ہوں، اگر کسی کے پاس تقوی نہیں ہے تو میں اس کو تقوی کی دولت دلوانے آیا ہوں، اگر کسی کے پاس پرہیزگاری نہیں ہے تو میں اس کو پرہیزگار بنانے آیا ہوں۔ تو سنہری موقع ہے، آؤ اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے، دین حق کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز اللہ کا حق ہے، اس کو وقت پر ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا